وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فطر واجب ہے. جو ہی عید کی صبح ہوتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. مالدار حضرات پر جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر صدقہ فطر واجب ہے. اور اگر کوئی آدمی عید کی صبح سے پہلے یا رمضان میں صدقہ فطر دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی رمضان میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے. اور تقریباً حضرات صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان کے اختتام سے 2 دن قبل اپنا صدقہ فطر نکالا کرتے تھے. اس واسطے کہ 1-2 دن پہلے ہم اپنا صدقہ فطر نکالیں گے. ظاہر ہے جس غریب کو ہم پیسے دیں گے ظاہر ہے وہ اپنے حیثیت سے اپنی استطاعت سے جو چیزیں جو اس کو خریدنا ہوتا ہے وہ خرید لے گا اور عید کی خوشیوں میں شامل ہوگا. واجب تو صبح میں ہوتا ہے, عید کی صبح میں. اگر کوئی پہلے ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اور پھر اناج سے بہتر یہ ہے میرے بھائی پیسوں کے ذریعے سے غربا کا خیال کیا جائے. بہت سے لوگ گیہوں دیتے ہیں, بیچارے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس زمانے میں بہتر یہ ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے غربا کا خیال کیا جائے, صدقہ فطر نکالا جائے. اور نکالنا کتنا صدقہ فطر؟ ایک تو صدقہ فطر گیہوں سے نکالا جاتا. اگر صدقہ فطر اگر آپ گیہوں سے دے رہے ہیں تو 1.25 کلو دینا ہے. اس کی جو قیمت ہے 70 روپے ہوتی ہے. اور اگر جو سے دینا چاہ رہے ہیں تو 3.5 کلو نکالنا ہوگا. اس کی جو قیمت ہے لگ بھگ 350 روپے ہوتی ہے. اور اسی طرح کھجور سے اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی 3.5 کلو دینا ہے. اس کی قیمت ہے 450 روپے, کچھ کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح کشمش ہے, یہ بھی 3.5 کلو نکالنا ہے. تو یہ تقریباً 840, 850 یا 900 روپے رکھ لیجئے. تو صاحب ثروت حضرات کے لیے ایک مشورہ ہے. جن حضرات کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے, مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے, ان کے پاس عمدہ گھر ہیں, عمدہ کاریں ہیں, اچھا کھاتے ہیں اور اچھا رہتے ہیں, تو ان حضرات کے لیے ایک مشورہ ہے, حکم نہیں ہے. ہو رہا ایسا میرے بھائی جب صدقہ فطر نکالنے کا مسئلہ آتا ہے تو اعلیٰ طبقہ, متوسط طبقہ سبھی حضرات گیہوں سے صدقہ فطر نکالتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو ہم سب سے پہلے کشمش سے صدقہ فطر نکالیں. کتنا ہے, کیا مشکل ہے؟ 3.5 کلو نکالنا ہے. اس کی جو قیمت ہے 850, 900 روپے ہوتی ہے. سال میں 1 مرتبہ نکالنا ہے صدقہ فطر, اپنی طرف سے بھی, اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی, اور جو آپ کے زیر پرورش ہیں جن پر مکمل ولایت حاصل ہے ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہے. ہمارے پیسے روزانہ آسانی سے اس طرح خرچ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. ایک صاحب آ کے سنانے لگے, مول صاحب رمضان میں اس طرح پیسے ختم ہو جا رہے ہیں مول صاحب, اندازہ ہی نہیں ہے. تو میں بولا کیا اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہے ہیں کیا؟ تو صاحب بولے مطلب خرچ تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ رمضان کے مہینے میں حریص کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, وہ دوستوں کو لے جا کے روزانہ 400-500 روپے آسانی سے ختم ہو جا رہے ہیں. میرے بھائی ہم دوستوں کو کھلا رہے ہیں روزانہ 400-500 روپے. سال میں 1 مرتبہ ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے کشمش سے. تو مشورہ یہ ہے مالدار حضرات کے لیے, اللہ نے استطاعت دی ہے, طاقت دی ہے, تو اعلیٰ درجے سے صدقہ فطر نکالے. وہ اعلیٰ درجہ کشمش ہے. 3.5 کلو کی جو قیمت ہوتی ہے وہ 850-900 روپے ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کھجور سے نکالو, وہ ہے 450-500 روپے اس کی قیمت.
یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے وہ 350 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے. اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ گیہوں کا ہے. 2.25 کلو کی جو قیمت ہے وہ 70 روپے ہے. اب 100 لوگ کیا ہے وہی 2.25 کلو قیمت ادا کرتے ہیں. 70 روپے دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کشمش سے، کھجور سے اور اسی طرح جو سے، اعلیٰ چیزوں سے صدقہ فطر نکالے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. یہ نیکیاں حاصل کرنے کا معنی ہے، ثواب زیادہ ملے گا اور اس میں فقیروں کا زیادہ، غرباء کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس واسطے ہم اعلیٰ چیز سے صدقہ فطر نکالا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ یہاں اس وقت گیہوں کی قیمت کیا ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ بالکل معمولی قیمت ہے. تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرات صحابہ سے، اگر اللہ نے تم کو حیثیت اور استطاعت دی ہے تو تم کھجور، کشمش یا جو سے صدقہ فطر نکالو. تو خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے.